ڈاکٹر صاحب ابھی چند روز گزرے ہیں، حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت ہوئی ہے۔ عالمی برادری نے بہت باتیں کی ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے۔ امریکی صدر نے بھی بیان دیا، جو بائیڈن کا بھی اس حوالے سے، اور مختلف ملکوں کی طرف سے یہ بیانات آئے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے۔ یہ جنگ بندی کی باتیں ہو رہی تھیں، وہ لبنان پر بھی حملہ ہو گیا ہے، اسی دوران شام پر بھی حملہ ہو گیا ہے، وہاں پر بھی شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ پھیلتی ہوئی مشرق وسطیٰ میں فلسطین، شام، یمن، لبنان، جتنے بھی جو ممالک ہیں اس کے، وہاں پر یہ جو صورتحال ہے، یہ بنیادی طور پر مسلم امہ کے لیے ایک سوال آپ سمجھتے ہیں؟ ترک صدر طیب اردوان نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف طاقت کا استعمال ہونا چاہیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اب وہ وقت ہے کہ طاقت کا استعمال ہوگا اور کہیں نہ کہیں پھر یہ ایک اور جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بات اس طرح سے ہے کہ یہ جو جنگ ابھی چل رہی ہے، یہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی۔ حقیقت میں اس کا جو دورانیہ ہے وہ تقریباً 14-15 سال پرانا ہے۔ ویسے تو یہ جنگ جب سے یہودیوں نے آ کے ان کی آباد کاری شروع کی گئی، اسی وقت شروع ہو گئی تھی اس خطے میں، لیکن جو اس کا کرنٹ سنیریو ہے، موجودہ جو پس منظر ہے، یہ 2010 سے شروع ہوا ہے، جب بہار عرب کے نام سے عرب دنیا کے اندر ایک انقلابی تحریک شروع کی گئی، اور انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کو اپنے حکمرانوں سے پیچھا چھڑوانا چاہیے اور آپ کو ان سے نجات حاصل کر کے اپنے لیے بالکل ایک نیا معاملہ شروع کرنا چاہیے۔ تو اس میں تیونس سے تحریک شروع ہوئی، تو تیونس کی حکومت اس سارے سلسلے کے اندر جاتی رہی، پھر مصر کے اندر یہ تحریک آ گئی، مصر کے بعد شام کے اندر اور لیبیا کے اندر یہ تحریک چلے گی، وہاں پہ پھر بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی، معمر قذافی دنیا سے چلے گئے، اور اسی سارے عمل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لوگ وہ شہید بھی ہوئے اور ان کو قتل بھی کیا گیا اور بے گھر بھی ہوئے۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے، اس کے بعد جو عرب دنیا کے اندر تھوڑی بہت قوت طاقت تھی، یمن کے اندر پھر یہی صورتحال بنی، تو جو عرب دنیا کے اندر کوئی تھوڑی بہت سکت تھی وہ ساری کی ساری تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ اسرائیل کے خلاف ایک اجتماعی اقدام کریں، لیکن شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کیفیت سے اس وقت ہماری عرب دنیا دوچار ہے، اس کے اندر اتنی جلدی یہ معاملہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے اندر یہ جو 2-4 تحریکیں وہاں پر موجود تھیں، جو عوامی تحریکیں، حقیقت میں حماس یا حزب اللہ، حماس، یہ عوامی تحریکیں ہیں، تو ان تحریکوں کی جو قیادت ہے، اب یہ قیادت ان کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ حماس اور حزب اللہ، حماس اور حزب اللہ یہ چونکہ عوامی تحریکیں ہیں، لیکن اس کی بھی ٹاپ لیڈرشپ کو تو انہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ جی میں وہی بات آپ سے کر رہا ہوں نا۔ تو اب انہوں نے یہ بات طے کی ہے کہ بھائی یہ جو رہتی سہتی جو تھوڑی سی کسر اس خطے میں باقی رہ گئی ہے نا، اس کو بھی ختم کیا جائے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پے در پہ حماس کی کتنی قیادت کو شہید کیا۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو اس وقت لہر ہے وہاں پر، جی اس کا ہدف حماس اور حزب اللہ کی اعلیٰ سطح کی قیادت ہے، تاکہ یہ جو کچھ بچی ہے مزاحمت اس کو ختم کیا جائے؟ دیکھیں، اس میں آپ کو ایک تاریخی حوالہ دوں گا۔ پاکستان بنا تو قائد اعظم 1 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد لیاقت علی خان پاکستان کے حکمران تھے، تو اس دور کو اگر جو پیپرز ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں امریکہ کی طرف سے اور جو شائع بھی کیے گئے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لیاقت علی خان ایک پوری قوت بن کے ابھر رہے تھے، اور انہوں نے امریکہ کے کچھ مطالبات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک تو ان کا یہ مطالبہ کہ روس کے خلاف پاکستان ان کو مکمل طور پہ حمایت فراہم کرے، اور دوسرا یہ کہ اس خطے میں جو امریکہ آ کے بیٹھنا چاہتا تھا اپنے فوجی اڈوں کے حوالے سے، تو اس سارے میں انہوں نے انکار کیا تھا۔ لہٰذا پھر آپ یہ بات دیکھتے ہیں کہ لیاقت علی خان دنیا کے اندر نہیں رہے۔ اس کے بعد جو حکمران آتے چلے گئے وہ سارے کے سارے وہ تھے جو کہ امریکہ کے اشاروں کے اوپر چلنے والے تھے اور ان کی بات مان کے آگے بڑھنے والے تھے۔ بالکل اسی طریقے سے اس وقت عرب دنیا کے اندر بھی ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ جو بڑے بڑے نام تھے، معمر قذافی ایک بہت بڑا نام تھا، اسی طریقے سے حسن مبارک ایک بہت بڑا نام تھا، علی عبداللہ صالح ایک بہت بڑا نام تھا، اور علی زین العابدین ایک بہت بڑا نام تھا۔ یہ بہرحال ان کی غلطیاں ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے نام تھے
اور انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی قوموں کو سنبھال رکھا تھا اور اپنے ملکوں کی کیفیت انہوں نے باقی رکھی ہوئی تھی. جب ان لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے خانہ جنگیوں کے اور کچھ باقی سوائے نہیں. خانہ جنگی کے اور کچھ باقی نہیں بچتا ہے. میں بس آخری بات اس ضمن میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو ہو رہا ہے ان لوگوں نے اپنی تحریکوں کو بچا کے رکھا ہوا تھا اور بڑے ٹیکنیکل انداز میں. مثلاً آپ دیکھیں اس قدر قتل و غارت کے باوجود حسن نصر اللہ اپنی تحریک کو بڑے شاندار انداز میں آگے لے کے جا رہے تھے. اور جو علاقہ ان کے قبضے میں تھا اسرائیلیوں کے, وہاں پہ انہوں نے عیسائی قوت جو کھڑی کر رکھی تھی, حسن نصر اللہ نے اس قوت کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو اپنے ساتھ, اگر وہ شامل نہیں بھی ہوئے تو کم از کم ان کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اب وہ لبنان کے اندر کوئی بڑے سٹیک ہولڈر نہیں تھے, اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو لبنان چھوڑ کے اسرائیل کے اندر جانا پڑا. تو یہ جتنی بھی کیفیت ہے, یہ جتنی بھی صورتحال ہے, اس کے اندر ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا اسرائیل اپنی ضرورت سمجھتا ہے, اور عرب دنیا کے اندر مغربی جو مفادات ہیں ان کا تحفظ اس وقت صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ یہ جو مزاحمتی عوامی تحریکیں ہیں ان کو مضبوط نہ رہنے دیا. ایک علامہ صاحب, جیسے بھی بات ہو رہی ہے, چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اور ایران کے اوپر دباؤ آ رہا ہے کہ ایک طرف کی طرف اس کو دھکیلا جائے. ایرانی صدر جو ہیں ان کی شہادت ہوتی ہے, اسماعیل ہانیہ ہوتے ہیں, ابھی حسن نصر اللہ کی شہادت ہوتی ہے, تو یہ تو پے در پہ ایک بڑے واقعات ہیں مسلمانوں کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. قال اللہ سبحانہ وتعالی ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. میرے عزیز, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے چینل کو بھی سلامت رکھے کہ جس نے اس دکھتے موضوع پر گفتگو کے لیے ہمیں بلایا. بات یہ ہے کہ ذات خدا اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہی ہے, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. وہ اللہ ہے عزت والا شان جس نے پہلے موت کو خلق کیا اور حیات کو ذکر کیا. جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے, جتنے بھی کائنات عالم میں 7 ارب یا 8 ارب کچھ مخلوق بصورت انسانی ہیں, ایک چیز پر سب کا اتفاق ہے, موت آنی ہے. اس موت کے بارے میں حضرت امام حسین علیہ السلام فرزند زہرا راکب دوش نبی وہ ارشاد فرماتے ہیں جب موت برحق آنی ہے تو شہادت کی موت قبول کرو. یہ نظریات ہیں ہم میں بھی وہ بھی. پہلا نظریہ جی, جب کوئی حکمران جیسا بھی کیسے آ جائے نا, اس کے سامنے سر تسلیم ہو جاؤ. اس کے بارے میں ڈاکٹر سرار احمد فرماتے ہیں کہ میری سمجھ یہ بات نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو گیا. واحد ایک مکتب ہے, مکتب تشیع, جو اس کی نفی کرتا ہے, اور وہ مدد لیتے ہیں کربلا سے. بہت بڑی حکومت تھی, کتنے بڑے آدموں پر حکومت تھی, لیکن اگر جمہوریت ذہن ہوتا, جب اکثریت نے بیعت کر لی ہے, 2-4 نہ بھی کریں تو آپ حکومت چلاؤ. کر بھی لی تھی لوگوں نے, 90% نے کر لی تھی, 95% کر لی تھی. ایک نظریہ تھا رسول والا, رسول اکرم والا, اور اس نظریے کی پاسبانی کیا حسین علیہ السلام نے. اس وقت بھی بڑے مسلمان تھے. ایک ایسے سوال ہے جی, مولا حسین کو شیعوں نے قتل کیا تو وہ بچہ کہتا تو سنی مر گئے تھے, وہ بچا لیتے. یعنی ایک بچے والی بات ہے. بات یہ ہے کہ وہاں دنیا خاموش ہو گئی, جس طرح کہ میرے پیشرو نے بیان کیا, اپنا آپ بچانا ہے, موت تو برحق ہے. اور اسی نظریے کو لے کر حسن نصر اللہ 31 اگست 1960 میں پیدا ہوئے, اور اس کے بعد جب وہ جوان ہوئے ہیں تو انہوں نے, اس زمانے میں ایک تحریک تھی العمل, اس کی رکنیت حاصل کی. پھر 1982 میں حزب اللہ وہاں تمام فرق سے مل کر بنائی. 82 سے لے کر 92 تک اس کے یہ رکن رہے. حسن عباس 1982 کو اللہ کو پیارے ہو گئے. پھر اکثریت نے ان کو قیادت بخشی. ان کی قیادت نے, جس طرح کہ میرے عزیز نے پہلے بتایا کہ لبنان کے حصے میں وہ قابض ہوئے, اس نے چھڑایا, اور اس چھڑانے میں
ان کا بیٹا تھا ہادی محمد، وہ شہید ہو گئے۔ شہادتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اچھا، شہادتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ میں یہاں دو چار باتیں کر لوں تاکہ جو سن رہے ہیں ان کی سمجھ میں بھی آئی یہ بات کیا ہے۔ 82 سے لے کر یہ 2002 تک 32 سال کے تھے جب انہوں نے لبنان کے حصے سے، جنوبی حصے سے لوگوں سے مل کر ان کو پسپا کیا اور نکالا، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں قیادت آئی۔ 2002 سے لے کر حملہ ہوا۔ 2004 بہت مشہور بات ہے وہاں، اس وقت وزیر اعظم نے کہا تھا مجھے 3 دن مل جائیں میں لبنان کو صفاتی سے مٹا دوں گا۔ 33 دن یہ جنگ چلی اور تمام اخباروں نے کہہ دیا کہ لبنان کو فتح ہوگی، حزب اللہ کو شکست اس کو، جس کے جو سپر پاور ہے۔ ہر ایک کے دیکھنے کا زاویہ، فکر کا زاویہ الگ الگ ہے۔ ہمارے ہاں اس کا فلسفہ الگ ہے۔ ہم موت کو حیات سمجھتے ہیں، زندگی نہیں سمجھتے۔ پھر فلسطین کی بات آ گئی۔ فلسطین اتنے عظیم اچھے لوگ تھے، مہمان نواز۔ یہاں میں ہٹلر کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ چند جو میں نے چھوڑے ہیں نا، دنیا کو آنے والے دور میں پتہ چلے گا کہ میں نے غلط کیا جو ان کو چھوڑا ہے، یہ میں نے ایک رکھا ہے۔ انہوں نے مہمان نوازی کی، اور پھر کیا مہمان نوازی ہوئی۔